نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، رضائی بھائی، وفادار دوست، امیر طیبہ، کاشف الکرب، اسد اللہ و اسد الرسول، سید الشہداء، سیدنا ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اور والدہ کی طرف سے کچھ یوں ہے: حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ شعر و شاعری، گھڑ سواری اور سیاحت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ قبائل عرب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ابو جہل، عدی بن الحمرا وغیرہ نے برا کہا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ بد زبانی بھی کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو غضبناک ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور ابو جہل کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ کفار و مشرکین مکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی معاشرتی جاہ و حشمت اور جرأت و شجاعت والی شخصیت نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو مزید تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تمہیں طاقت نہیں ہے کہ انہیں دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس تک خود کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا اور مجاہدین اسلام کے سردار بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بغیر ذرہ پہنے جہاد کرتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں عظیم خدمات سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک پھسل کر اپنی پیٹھ کے بل گر پڑے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ کھینچ کر مارا اور شہید کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حبشی وحشی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ یا برچھا مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر ہندہ نے لے کر کھانا چاہا مگر اس پر وہ قادر نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جز آگ میں داخل کرے۔ جب شہدائے احد کے کفن دفن کا وقت آیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ ڈھک دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پر ہرمل، جو کہ ایک گھاس ہے جسے فارسی میں سپند کہتے ہیں، رکھ دی۔ عمرو بن عثمان الجحشی نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک قبر ہی میں دفن کیے گئے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں وہ پہلے شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یکے بعد دیگرے جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لایا جاتا تو اسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا، پھر ان پر اور اس شہید پر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر تشریف لے جاتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لاتی، اس کی مرمت اور اصلاح فرمایا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میری اونٹنی پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ بلا شبہ امیر طیبہ اسد اللہ و اسد الرسول سید الشہداء سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ کاشف الکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی محبت و عظمت کی ضیاء پاشیوں سے مسلم امہ کے دل اس جہان ہست و بود کے فنا تک منور رہیں گے اور ان کی عقیدت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔